الحج والعمرۃ للہ، تمام جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری قربانی للہ، سب اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کسی عبادت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، لیکن جب حج کی باری آئی یا عمرے کی باری آئی تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اپنے حج کو اور اپنے عمرے کو خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کے بارے میں خالصتاً کہا کہ الحج وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ریاکاری کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، کہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے، تو فرمایا کہ اس کو خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ خالصتاً نیت یہ ہو بس اللہ کے لیے ایک عبادت ہے اور میں اللہ کے لیے کرنے لگا۔ جب اللہ کے لیے کریں گے اور حج جو مقبول حج ہے اس کی جزا پر ہے وہ جنت۔ اور یہ فرمایا کہ بندہ جب مقبول حج کر کے اور مکمل حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اس حدیث کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن علماء نے کہا اس سے جو ہے آپ کے صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ صغیرہ سے بھی توبہ کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہے۔ ہر اپنی جو دعا ہے اس کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ جو میں نے صغیرہ گناہ کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو کبیرہ کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، تو وہ توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ توبہ سے اور ترک کرنے سے، یعنی گناہ کو ترک کر دینا اور توبہ کرنا کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ تو توبہ سے ہوتے ہیں، تو صغیرہ جو ہے وہ جو اب آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آدمی ایسے ہی واپس آتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک گناہ اور بھی ہے کہ جو کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی، جس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ کسی کا اس نے کوئی مال دینا ہے یا اس پر کوئی کسی کا حق ہے، جب تک وہ ادا نہ کرے وہ معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو حق ہے وہ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ تو حج جو ہے یہ تمام گناہوں سے کفارہ ہے۔ اور اس کے حج کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک چیز ہے قربانی۔ قربانی جو ہے یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے اور فرض ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، جس کے پاس مال ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس جو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس پر یہ ہے کہ سال اس پر گزرا ہو۔ میرے پاس مال ہے تو یہ شرط ہے کہ ایک سال اس پر گزر جائے تو اس کے بعد یہ اس پر فرض ہوتی۔ لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ آج قربانی کا دن ہے، کل اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کل بھی ایک آدمی نے پوچھا کہ جی وہ میری جو ہے نا میں ایک ہی قربانی ایک گھر پر ہے، نہیں، گھر کے اندر جتنے بھی بندے صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال ہے، اس کے بیوی کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس اپنے سونا ہے، اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ آپ کے بچے کام کرتے ہیں تو ان پر علیحدہ قربانی۔ دیکھو نا، ہر ایک نے اپنی نماز پڑھنی ہے نا، کہ وہ میں اپنی بیوی کی طرف بھی پڑھ دیتا ہوں یا میں اپنے بچوں کی طرف بھی پڑھ دیتا ہوں، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی ہی قربانی کرنی۔ بچوں کے پاس مال ہے تو وہ اس میں سے قربانی کریں، اور بیوی کے پاس مال ہے تو وہ اس میں سے قربانی کرے۔ جتنے گھر کے اندر کام کرنے والے بندے ہیں وہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس گھر میں ایک آدمی نے یا جو خامد ہے اس نے کر دی ہے تو سب، نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک نے اپنی قربانی دینی۔ کل ایک آدمی یہاں مسجد میں آتے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ جو ہے وہ جس نے قربانی کرنی ہو
کیا وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے؟ تو ایک حدیث میں آپ رضا کے سامنے پیش کرنا ہے. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي رواية من رأى هلالا ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. کہتے ہیں کہ جو شخص جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، ایسا شخص جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا ہو، یعنی ذی الحجہ شروع ہو گیا اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو، تو پھر اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اپنے بال بھی نہ کاٹے، کوئی چیز جو ہے نا وہ اپنا فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره، اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے جو نا ناخن وغیرہ یہ نہ کاٹے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا. ہاں، اور یہ حکم جو ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے.